ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ان کے کچھ فاصلے پر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف اور تمام لوگ جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان لوگوں کے درمیان ایک شیطانی مشورہ آیا، جس میں یہ کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اوجری ڈال دی جائے۔ تو ایک شخص گیا اور ایک اونٹنی جو ذبح ہوئی تھی اس کی اوجری لے کے آیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں تھے تو ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان اس اوجری کو رکھ دیا۔ اس کے بوجھ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے باہر نہیں آ پا رہے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور یہ تمام لوگ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، یہ تمام لوگ استہزاء کے طور پر ہنسنے لگے اور لوٹ پوٹ کر وہاں پر ہنسنے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارے کرتے۔ جب یہ بات خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی تو وہ دوڑے ہوئے چلی آئی، بے چین ہو گئی، بے قرار ہو گئی اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس اوجری کو ہٹانے لگی اور ان لوگوں کو برا بھلا کہنے لگی اور ان کو بددعائیں دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوجری ہٹ جانے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو بددعائیں دی۔ تو خاتون جنت نے بددعائیں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کے بعد بددعائیں دی۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے تمام لوگوں کو بدر کے میدان میں کنویں میں پڑے ہوئے دیکھا، یعنی وہ تمام لوگ ہلاک ہوئے بدر کے میدان میں۔ اللہ جل شانہ نے ایک بیٹی کے درد اور ایک بیٹی کی جو دل سے نکلی ہوئی بددعا تھی اس کو قبول کیا، اور وہ تمام جو بڑے قریش کے جو لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، اللہ نے ان کو ہلاک فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بے انتہا شفقت فرماتے تھے۔ جب وہ تشریف لاتی تو وہ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور پھر انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں عالم عرب میں یہ جو ایام جاہلیت کا دور تھا، تو ایام جاہلیت کے دور میں عالم عرب میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، یعنی بیٹی تھوڑی بڑی ہو جاتی تو اس کو زندہ گڈھے میں ڈال کر مٹی برابر کر دی جاتی۔ اس دور میں جب بیٹی کا باپ ہونا ایک ذلت کی وجہ تھی، اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کو وہ عزت، وہ پروٹوکول دیا اور وہ شفقت عطا فرمائی، وہ شفقت نچھاور فرمائی اور پوری دنیا عالم انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو بیٹی کو ایسے رکھا جاتا ہے، بیٹی کو ایسے عزت دی جاتی ہے، بیٹی سے محبت سے پیش آیا جاتا ہے، بیٹی سے شفقت سے پیش آیا جاتا ہے، بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا ہے۔ اور متعدد احادیث پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتے تھے تو خاتون جنت اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرتے تھے، اور وہ بھی ان سے اسی درجہ محبت کرتی تھی۔ جب بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد خاتون جنت نے اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی کہ وہ ام ابیہا کے نام سے مشہور ہوئی، یعنی اپنے والد کی ماں۔ اس قدر انہوں نے خدمت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس قدر خدمت کی کہ اسی لقب سے وہ مشہور ہو گئی۔ تو یہ تمام باتیں اس دور کی ہیں کہ جس دور میں بیٹیوں کو ذلت کی وجہ سمجھی جاتی تھی اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، یعنی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے بھی ان کے لیے جو آیت نازل فرمائی ہے اس میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب انہیں خبر ملتی ہے، جب انہیں بشارت دی جاتی ہے، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ غم چھا جاتا ہے، حزن چھا جاتا ہے اور چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنَ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اور وہ چھپتے پھرتے ہیں لوگوں سے اور وہ خبر کو بھی چھپاتے ہیں کہ کسی کو معلوم نہ ہو، اور اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں، اب اس کو اگر ہم پوسیں گے پالیں گے تو ہمیں ذلت ہوگی، اور اگر
یا ہم اس کو زندہ درگور کر دیں، یعنی زندہ گاڑ دیں۔ اللہ نے کہا الا ساء ما یحکمون، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت خراب عمل ہے، یہ بہت خراب فیصلہ ہے۔ اللہ نے اس بات کے ذریعے واضح فرما دیا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جن بچیوں کو زندہ درگور کیا گیا ہے ان سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس گناہ میں قتل کیا گیا۔ یعنی حشر برپا ہوگا، میدان سجا ہوگا، اس میں ان کو بلایا جائے گا اور اس بچی سے پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے اوپر کیا مقدمہ قائم کیا جائے، جس نے تمہیں قتل کیا ہے وہ ان پر کیا مقدمہ قائم کیا جائے، کیا سزا دی جائے۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، اللہ جل شانہ نے اسے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے، اور یہ امت محمدیہ بلکہ عالم انسانیت کو یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ عمل سخت ناپسند ہے اور یہ عمل سخت گناہ والا ہے۔ بلکہ اللہ جل شانہ یہ کہا کہ یحب لمن یشاء اناثا ویحب لمن یشاء ذکور، یعنی جو بیٹا بھی دیتا ہوں میں ہی دیتا ہوں اور بیٹی بھی دیتا ہوں میں ہی دیتا ہوں، جو بیٹی دیتا ہوں وہ میں ہی دیتا ہوں، بلکہ اور بیٹا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ یعنی جو عطا ہے، جو بیٹی جو ہے وہ اللہ کی عطا ہے، تو جب جو اللہ کی عطا ہوتی ہے تو اس میں شکر ادا کیا جاتا ہے، اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اس عطا کا خیال کیا جاتا ہے، اس کے اوپر محبت کی جاتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی عطا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہے کہ وہ ایک مچھڑ بھی پیدا کر سکے، تو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، یہ دونوں چیزیں جو ہے اللہ کی طرف سے عطا ہے، تو جو اللہ کی عطا ہے اس پہ اللہ کو سجدہ شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور اس عطا پہ اپنی محبتیں بھی نچھاور کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرمایا کہ جو ان کی پرورش کرتا ہے اور اس میں جو مصائب جھیلتا ہے، وہ جو بچیاں ہیں وہ ان کے جہنم کے آلے بن جاتی ہیں، مطلب وہ جہنم میں نہیں جاتے ہیں، اور ان بچیوں کی وجہ کر وہ جنت میں چلی جاتی ہیں، جو ان کی ماں یا باپ جو ان کی پرورش کرنے والے۔ تو یہ ایک مزاج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے پوری دنیا کو یہ ایک پیغام دیا کہ دیکھو بیٹی کو تم بوجھ نہ سمجھو۔ اس کے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ یعنی میری بیٹی کے بارے میں، اپنے صاحبزادی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب یہ ہر مومن کے لیے لازم ہو گیا، ہر اس دعویٰ کرنے والے شخص کے لیے لازم ہو گیا جو یہ کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ بھی اپنی بیٹی کو اسی قدر مانے اور اس کی ناراضگی پہ وہ ناراض ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اس لیے وہ بھی یہ بات کو واضح کر دے، اعلان کر دے کہ جو میری بیٹی کے خلاف ہوگا، جو اس کو تکلیف دے گا، جو اس کی وجہ تکلیف بنے گا، اس سے میں ناراض ہو جاؤں۔ تو یہ دین اور دنیا اور آخرت تمام جگہوں پر اگر آپ بیٹی اس کے اوپر شفقت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں خاتون جنت پہ یعنی اپنی صاحبزادی، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پہ جو محبت نچھاور کی۔ جب آخری وصال کا وقت آیا تو حدیث میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ان سے سرگوشی میں بات کی، تو خاتون جنت رونے لگی۔ پھر انہوں نے کچھ سرگوشی میں بات کی، وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بعد میں دریافت کیا کہ بتاؤ کیا کہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے بتایا، یہ راز کھولا کہ پہلے کہا کہ میں رخصت ہونے والا ہوں، میں نے اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں، تو خاتون جنت رونے لگی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے تم مجھ سے آ کے ملو گے، یعنی اس کے بعد جو سب سے پہلے شخص کوئی دنیا سے رخصت کرے گا اور اس کی روح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے ملے گی وہ تم ہوگی۔ اس بات پر خاتون جنت خوش ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے محبتوں کے تقاضے، یہ دیکھیے محبتوں کے رشتے کہ دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی اس بات کی ایک اس کے اندر ذوق اور شوق ہے کہ ہم جو ہے اپنے والد سے دور نہ رہیں، اپنے نبی سے دور نہ رہیں، اپنے رسول سے دور نہ رہیں۔ تو یہ ایک بیٹی کے لیے بھی ضروری ہے کہ باپ سے اسی قدر محبت کرے جس قدر خاتون جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی، اور باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بھی بیٹی سے اسی قدر محبت اور شفقت کرے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت سے کرتے تھے۔
اور وہی پروٹوکول دے جو پروٹوکول وہ اپنی صاحبزادی کو دیتے تھے. اور جو لوگ بھی بیٹی کی وجہ کا تانا دیتے ہیں وہ اس بات میں محتاط ہو جائیں, خبردار ہو جائیں کہ بیٹیوں کا تانا نہ دیں, ان کی بیٹیوں کے تکلیف کے باعث نہ بنے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کی وجہ ہے. صرف یہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دی کہ صرف یہی نہیں کہ صرف خاتون جنت تک یہ بات ہے, تم اگر کسی بیٹی کو بھی تکلیف دیتے ہو تو یہ بھی مجھ سے ناراضگی کا سبب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹیوں سے اگر ان کو بیٹی ہونے کی وجہ کر تکلیف دیتے ہو, لڑکی ہونے کی وجہ کر تکلیف دیتے ہو, ان کی دل شکنی کرتے ہو, تو یہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہو. اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا اس کی دین اور دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتی ہے. تو ہمیں دین بھی سنوارنا چاہیے, دنیا بھی سنوارنی چاہیے اور عاقبت بھی سنوارنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.